صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ابو حمزہ سومالی، یہ عجیب و غریب دعا ہے. آپ وقت نکالیے اس ماہ مبارک میں. آج پہلی رمضان گزری ہے، پہلی ماہ رمضان آج، ابھی پورا مہینہ باقی ہے. اس کے ترجمے کو آپ پڑھیے، اور صرف اگر آپ ترجمے کو اچھے سے پڑھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ قول واقعاً معصومین کا قول، یہ ان کی حجت خدا ہونے کی دلیل ہے. تعلیمات پر غور کریے گا. دعا اس طرح شروع ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی النجات الا من عندک. پروردگارا، مجھے اپنی سزا سے ادب نہ سکھانا. سزاؤں کے ذریعے، عقوبہ یعنی پنشمنٹ، تو پنشمنٹ یعنی اگر میں ادب سکھانا، تعدیب کرنا ہے نا، پنش کرنا، یعنی اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو سکھانے کے. ایک تو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، بری بات. تو اگر بچہ عقل مند ہوتا ہے تو پھر نہیں کرتا ہے. لیکن اگر بچہ ضدی ہوتا ہے اور پھر وہی حرکت کرتے رہتا ہے تو پھر ماں باپ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک اس کو مارتے ہیں. مثلا اگر کسی بچے نے گلاس اٹھا کر اس کو غصہ آیا، اس نے گلاس اٹھا کر توڑ دیا، تو ماں باپ نے سمجھایا بیٹا یہ غلط کیا، نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کرنا. اب اگر سمجھدار ہے تو نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ ضدی ہے اور پھر نیکسٹ ٹائم اس نے گلاس اٹھا کر پٹک دیا تو پھر ماں باپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو امام یہاں فرماتے ہیں پروردگارا وہ دوسری راہ میرے لیے نہ استعمال کرنا. لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. اور جو تیرا حیلہ ہے، جو تو دوسروں کے لیے، جو تجھ پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، جن کو تو سزا دینا چاہتا ہے، جن پر تو اپنا عذاب نازل کرتا ہے، ان کے لیے جو تو ہیلے استعمال کرتا ہے، وہ ہیلے یعنی مثلا اللہ کی پلاننگ. اللہ پلان کرتا ہے ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے اچھا پلان کرتا ہے اور کسی کے لیے سزا پلان کرتا ہے.
تو میرے لیے سزا پلان نہ کرنا. اور پھر اس کے بعد پوری دعا نہیں پڑھنا ہے. اس جملے پر ابتدائی میں امام فرماتے ہیں بیکا عرفتو کا، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا. بیکا عرفتو کا وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ. تو نے مجھے اپنی طرف دعوت دی، تو نے اپنے آپ کو مجھے انٹروڈیوس کرایا، تو نے پہچنوایا، تو نے بتایا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، دیکھو میں تمہارا رازق ہوں. جب انسان کو پیدا کیا اس وقت اللہ نے انٹروڈیوس کیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے بنی آدم کے پشت میں سے ان کے زر کو نکالا، وہ زر کے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور نکال عالم زر میں اس دنیا میں آنے سے پہلے. اور اللہ نے اپنی توحید اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور کرانے کے بعد جب اپنا انٹروڈکشن کرا لیا اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے کہا ہاں تو ہمارا خدا ہے. اس آیت کی حدیث میں، اس آیت کی تفسیر میں امام علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ انٹروڈکشن نہ ہوتا ولولا ذالک لم یعرف احد من خالقہ ولا من رازقہ، اگر اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کرتا تو کسی کو نہ پتا چلتا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ایسا انٹروڈیوس کرایا کہ ہر ایک انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں اللہ کا ایک نام جو دیا گیا حدیثوں میں اسے کہتے ہیں معروف بالفطرہ. معروف بالفطرہ، ذرا غور کریے گا ان سب کانسیپٹس میں، بیکاز یہ اصل توحید ہے، اللہ کو پہچاننے کا یہ سب ذریعہ ہے. معروف بالفطرہ یعنی وہ اللہ کی جس کو فطرت انسانی پہچانتی ہے، انسان کی فطرت، انسان کا نیچر پہچانتا ہے. معروف بالفطرہ. تو یہاں امام فرماتے ہیں ولولا انت لم ادرے ما انت، اگر تو اپنے آپ کو نہ انٹروڈیوس کرتا تو میں کبھی نہ پہچان سکتا تھا کہ تو کون ہے. میرے بس کی بات نہیں تھی تجھے پہچاننے کی، تو نے انٹروڈیوس کیا اس لیے میں نے پہچانا. آج تو معروف ہے اور میں عارف ہوں صرف اس لیے کہ تو نے انٹروڈیوس کیا. یا مثلا دوسری دعا ہے دعا عرفہ. یہ دعا، پہلی دعا جو ابو حمزہ صومالی تھی، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے. یہ چوتھے امام نے تعلیم دی تھی اپنے صحابی جناب ابو حمزہ صومالی کو. جناب ابو حمزہ صومالی جو آپ کے صحابی تھے ان کو تعلیم دی تھی. اب یہ دوسری دعا دعا عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جن کی خوش قسمتی ہوتی ہے وہ وہاں پڑھتے ہیں، ورنہ جو جہاں بھی ہو وہ 9 ذی الحجہ کو یہ دعا پڑھے جسے دعا عرفہ کہتے ہیں. یہ دعا عرفہ میں 2 دعا ہیں. ایک دعا جو تیسرے امام سے منقول ہے یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور ایک دعا جو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے. صلوات بآواز بلند پڑھیے. کہ چوتھے امام فرماتے ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اوجبت علی حجتک بأن الہمتنی معرفتک.
تو نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا مجھے، الہام کیا، انسپائر کیا. الہام ہے نا انسپائر. وحی تو آپ جانتے ہیں ریویلیشن، وحی جو انبیاء کو ہوتی تھی، ریویلیشن انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جو دوسروں کو ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں. الہام، انسپریشن. امام فرماتے ہیں تو نے یہ انسپریشن کیا، یہ انسپریشن، الہام کیا، اپنا انٹروڈکشن، اپنے آپ کو پہچانوایا کہ میں کون ہوں، اور اس پہچان کے ذریعے تو نے اپنی حجت کو ہم پر تمام کیا. اسی لیے قرآن کریم میں آیت موجود ہے، کئی جگہوں پر یہ آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس سے پوچھیں؟ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کا کسی ایک خدا کا نام ہے؟ اگر صرف نام ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، کیونکہ 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، تو وہ تو تیار تھے کہ ایک اور کو لے آؤ. وہ کہتے تھے بھائی آپ اللہ کہتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور اللہ صحیح، ایک نام اور صحیح، صرف نام ہی کا تو مسئلہ ہے. لیکن نہیں، جو اللہ کا مفہوم اور جو کانسیپٹ اللہ کا جو وہ سمجھے تھے وہ آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے. اللہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ کا کانسیپٹ یہ ہے، لفظ اللہ ولہا سے بنا ہے. ولہا یعنی پرپلیکسٹی، کنفیوژن، حیران، سرگردان، یعنی حیرانی، سرگردانی. انسان جس ذات میں یعنی جس بینگ میں انسان حیران ہے، سرگردان ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا، کیا مفہوم ہوا؟ ہو سکتا ہے ہماری بات سے آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات کو انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی ہے، انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی ہے. یہ انشاءاللہ اگر کل حیات رہی، زندگی رہی، تو کل معرفت بین الحدین کی بحث میں اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ نور ہے نہ نار ہے، جو نہ فلک ہے نہ ملک ہے، جو نہ حجر ہے نہ شجر ہے، جو نہ آب ہے نہ گل ہے، نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ فرشتہ ہے، نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ کچھ ہے نہیں تو پھر کیا نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ انسان کی عقل بیان نہیں کر سکتی ہے. اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. جب پیغمبر نے کہا اللہ، تو اس سے جتنے یہ بت تھے یہ سب اپنے آپ لفظ اللہ سے گرنے لگے. عقیدتوں نے تراشا تھا جن خداؤں کو، وہ سامنے سے ہٹے تو دن نکلا. تو جب لفظ اللہ، تو اس زمانے کا عرب جب اس نے لفظ اللہ سنا اور دیکھا کہ یہ ولا سے بنا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ اگر ہم اس عقیدے کے قائل ہو گئے، ہم نے اس بلیف کو مان لیا اللہ میں، تو ہم کو ان سارے بتوں کو ہٹانا پڑے گا. اس لیے انہوں نے مخالفت کی. اور لا الہ تو تاکید ہے اللہ کی. افی اللہ شکن، کیا تم کو، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے افی اللہ شکن، کیا تم کو اللہ پر شک ہے؟ اللہ پر شک کرتے ہو؟ اللہ پر شک. تو عام طور سے کوئی بھی کہے گا نہیں ہم تو شک نہیں کرتے، ہم تو عقیدہ بہت مضبوط ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں.
یہ قرآن کی آیت ہے، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس اللہ پر شک کرتے ہو؟ تو یہ فاطر السماوات والارض، یہ ایمفسس ہے، یہ تاکید ہے اللہ کی، ایمفسس. مثلا آپ کو کسی عالم دین کو انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ پہلے ان کا نام لیتے ہیں. آپ فلاں آغا کو پہچانتے ہیں؟ فلاں آغا کو پہچانتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ بہت بڑے عالم جو کہہ رہے ہیں، یہ آپ تاکید کر رہے ہیں، ان پر ایمفسائز کر رہے ہیں، ان کے علم پر روشنی ڈال رہے ہیں. نہیں ہے کہ ان کے وجود پر روشنی ڈال رہے ہیں، وجود پر روشنی نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ ان کے علم پر تاکید ہے. اسی طرح فاطر السماوات والارض، اللہ پر تاکید ہے. وہ اللہ جو تمام آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر شک کرتے ہو؟ تو عام طور سے آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں ہم سوال ہی نہیں اٹھتا، ہم شک کریں، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے. فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. لوگ دنیا کے غلام ہیں. ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین صرف ان کی زبان پر ہے جس کو وہ بس گھماتے رہتے ہیں. جب تک ان کی زندگی اچھی چلتی رہتی ہے تب تک اللہ اللہ بہت اچھا لگتا ہے، دین اچھا لگتا ہے، جب تک زندگی اچھی چلتی رہتی ہے. ما درت معایشهم، لیکن وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، پھر دیدار افراد بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ دیدار نظر آتے ہیں. جب تک چیز بہت اچھی چلتی ہے اس وقت تک بہت سب کچھ اچھا لگتا ہے. لیکن جب اللہ امتحان لیتا ہے تو پھر انسان اللہ کے خلاف شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. ذرا سی پریشانی آئی، پروردگار کیا ہم ہی ملے تھے؟ کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ یہ ہمیں کیوں پریشانی؟ ہم تو نماز برابر پڑھتے ہیں. گویا کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم تو تجھ پر احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، پھر بھی تو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ پر احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، ہم تو برابر دعا کرتے ہیں، ہم تو حج پر جاتے ہیں، پھر بھی ہم کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک صاحب کا مسئلہ ہو گیا ازدواجی، میرٹل پرابلم، شادی میں مسئلہ ہو گیا. بیوی نے کہا ہم چھوڑ دیں گے، چلی گئی میں کہ آئے شکایت کرنے لگے، میرا تو اللہ پر سے عقیدہ ہٹ گیا. کیوں بھائی؟ بیوی چھوڑ کر چلی گئی، میں تو اتنا مذہبی تھا، میں تو بچپن سے نماز پڑھتا چلا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. اب جہاں اللہ نہیں انسان کر رہا ہے اس میں بھی اللہ. عجیب ہے انسان، ذرا سی مصیبت پڑی، ذرا سی پریشانی آئی اور فوراً دین کو چھوڑ دیا. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، سید الشہداء قول ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قول غلط نہیں ہو سکتا. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جیسے ہی امتحان لیا گیا، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، بہت کم افراد ہوتے ہیں جو دیدار ہوتے ہیں. اب یہاں بیٹھے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا سی مصیبت آئی دین کو چھوڑ دیا، دین کی باتیں کرتے ہیں. یہ اصل امتحان، یہ اصل چیز ہے اللہ پر عقیدہ. یہ گزارش ہے آپ سے، چاہے جس قسم کی پریشانی ہو، یاد رکھیے آپ کا پروردگار ہے، آپ کا قیوم ہے. پورا توکل اور پورا بھروسہ رکھیے اس پر، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے اور حضرت جبرائیل آ کر انہوں نے کہا یا خلیل اللہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے،
کہا نہیں تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا قیوم جو میرا خیال رکھنے والا ہے، وہ جو عام حالت میں خیال رکھتا ہے وہ آگ میں بھی خیال رکھے گا. تو اگر بیماری ہو، آزاری ہو، پریشانی ہو، قرض ہو، جس قسم کی بھی مصیبت ہو، یاد رکھیے خدا ہے، اور خدا آپ کو اس حالت سے نکالے گا باہر یقیناً، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. دیکھو پریشانی کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے، پریشانی کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے. تو کبھی گھبراؤ مت، یہ تو دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا تو امتحان کا گھر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ دیکھ کر کام کیا تھا. استخارہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب امتحان نہیں ہوگا. کوئی بچہ ایگزام میں بیٹھتا ہے تو اگر استخارہ دیکھ دیکھ کر پڑھے اور پھر جس میں استخارہ اچھا ہے وہی کوشچن آئے اور پھر دوسرا کوشچن اگر آ گیا تو کہ دیکھو استخارہ دیکھا پھر بھی غلط کوشچن آ گیا، اس کا مطلب استخارہ کا اثر نہیں ہوتا. تو آپ ایسے بچے کو کیا کہیں گے؟ استخارے کا یہ مفہوم نہیں ہے. استخارہ دیکھنے سے امتحان کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے استخارہ دیکھے اور اچھا ہے، بہتر آئے تو اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری رائے لی، یہ کام کرو، ہم تمہارا امتحان اس طریقے سے لیں گے. اگر اس امتحان میں تم سکسیسفل ہوئے تو درجات میں بلندی آئے گی، بلند ہوگے اور درجات میں، اس میں شکایت ہی کوئی بات نہیں. جو ہمارے یہاں روایات میں جن چیزوں کی تعلیم دی گئی وہ عجیب و غریب ہے. کہ ایک نبی بیمار ہوئے، کسی نے آ کر پوچھا یا نبی اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے تھوڑا پریشانی آ گئی، بس اتنا. اب جب وحی کا موقع آیا تو کچھ وہاں سے کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہا ہے. اور نبی خدا سمجھ جاتے تھے، جو بھی نبی ہوتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی اس وقت اللہ ناراض ہے، کچھ مسئلہ ہے. پوچھا کوئی غلطی ہو گئی؟ جواب آیا اللہ نے جواب دیا تم نے میری شکایت میرے بندے سے کی. میری شکایت، یہ تمہیں بیمار کس نے کیا؟ میں نے کیا، اور تم نے بندے سے شکایت کی. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آئے، یہی توحید ہے. توحید کا اصل مفہوم یہ ہے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی صرف اللہ سے کہیے. انما اشکو حسی و بس الی اللہ. حضرت یوسف، میں جو بھی شکایت ہوں اللہ سے کروں گا. حضرت یوسف فرماتے ہیں اللہ سے شکایت کروں گا. جو مسئلہ اللہ سے بیان کریے. اگر کوئی پڑوسی ہے پریشان کر رہا ہے اللہ سے کہیے پروردگار یہ پڑوسی بہت پریشان کر رہا ہے. اگر کوئی بیماری ہے اللہ سے کہیے پروردگار یہ بیماری سے پریشان ہو چکا. یہ شکایت کا مطلب یہ مثلا ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر پریشانی آئے تو دعا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. پریشانی دینا اللہ کا کام، مصیبت دینا اللہ کا کام، دعا کرنا بندے کا کام. یہ یاد رکھیے گا، دعا کرنا بندے کا کام. تو بندہ دعا کرتا ہے پروردگارا تو اس پریشانی کو دور کر دے. جو لا ولد ہے وہ دعا کرتا ہے پروردگارا اولاد نیک اور صالح عطا کر. دیکھیے ذرا سی چیز ہے لیکن قرآن سے آپ ایک ایک سبق دیکھتے رہیے کہ جب فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم کی عمر 96 سال کی تھی، 96 ایئرز، اور اس وقت تک حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، اور فرشتوں نے خوشخبری دی کہ ابراہیم تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. تو ابراہیم نے کہا، تو جناب سارا پیچھے کھڑی تھی،
ان کی وائف پیچھے کھڑی تھی، اہلیہ جناب ابراہیم کی، تو وہ تعجب کرنے لگی کہ میری عمر 92 ایئرز 92 سال کی عمر، اور اس عمر میں ولادت ہوگی. یہ سن کر وہ تعجب سے ہنسنے لگی، کہ آیا یہ ممکن ہے؟ تعجب سے. اللہ کو یہ ہنسنا اتنا برا لگا، اللہ کو یہ ہنسنا کہ میرے امر پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ نے اولاد ابراہیم پر 400 سال کا عذاب نازل کیا. 400 سال کا، یعنی اولاد اسحاق پر، اسماعیل پر نہیں. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو جناب سارہ سے جناب اسحاق تھے، تو اولاد اسحاق پر 400 سال کا عذاب نازل کیا، جس میں سے بعد میں جب بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل اولاد اسحاق میں سے تھی، جب انہوں نے بہت دعا کی کہ پروردگار اس عذاب کو ہٹا دے، تو 170 سال کا عذاب کم ہوا دعا کی وجہ سے، ورنہ تقدیر 400 سال کی لکھی ہوئی تھی. 400 سال کا عذاب صرف کیونکہ اللہ کے امر پر جناب سارہ ہنسی. اور اللہ نے یہ کہا بھی اتعجبینا، یہ فوراً قرآن کی نیکسٹ آیت ہے، اتعجبینا من امر اللہ، ہے کیا تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہو؟ تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ آر یو امیزڈ، آر یو سرپرائزڈ کہ اللہ، تم 92 ایئرس کے ہو گے تو اللہ تم کو لڑکا نہیں دے سکتا؟ کس بات پر تم کو تعجب ہے؟ اللہ کی قدرت پر تعجب ہے، اللہ کی قدرت پر تعجب ہے. تو جو اللہ 92 ایئرس جناب سارہ کی ایج اور 96 ایئر حضرت ابراہیم کی ایج میں لڑکا دے سکتا ہے، وہ لڑکا اپنے حجت خدا کو 1100 سال 1200 سال تو آسانی سے زندہ رکھ سکتا ہے. تو وہی سوال امت مسلمہ سے کیا جا سکتا ہے. وہاں تعجبینا تھا، یا اتعجبون من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ. تم اللہ کے امر پر، اس کی رحمت پر، اس کی برکتوں پر تعجب کرتے ہو؟ عجیب مسلمان ہو. اللہ کی قدرت پر کبھی تعجب نہیں، پورا بھروسہ کریے پوری طرح. اللہ قیوم ہے ہر ایک کا. اور ہمارے یہاں روایتوں میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ ایک دم کلیئرلی ملتا ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع ہونے نہیں دے گا، کبھی بھی، چاہے جس حالت میں ہو، کبھی بھی. اگر جو چیز اللہ اس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرو اور یہ تمہارے لیے بری ہے. تم بہت محبت کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بری ہے. ایک نابینا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آنکھ آ جائے. پیغمبر نے کہا نہیں، تمہارے لیے یہ جو تم اندھے ہو یہی بہتر ہے. بلائنڈنس از بیٹر فار یو. اگر آنکھ آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ تم، یہ ہو سکتا ہے پیغمبر نے یقیناً، یعنی وہ اس کے لیے برا، یعنی وہ حرام کاری کرے گا، بری چیزیں دیکھے گا. تو ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ توحید فطری پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت میں اس کے اللہ کا یہ عقیدہ ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. الا ابواہ، لیکن یہ اس کے ماں باپ ہے جو اس کو اصل فطرت سے ڈیویٹ کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، منحرف کر دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں علی الفطرہ یعنی بان اللہ عز وجل خالقہ، یعنی اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اب جب ہر بچہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، توحید کے عقیدے اور بلیف ان مونوتھزم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو ہم کیوں ایسا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں
لوگ توحید سے ہٹ جاتے ہیں. کوئی دو خدا کو ماننے لگتا ہے کہ یہ اچھائی کا خدا یہ برائی کا خدا. کوئی تین خدا کو ماننے لگتا ہے. کوئی بہت سارے خداؤں کو ماننے لگتا ہے کہ یہ سورج کا خدا ہے, یہ دھوپ کا خدا ہے, یہ پانی کا خدا ہے, یہ کھیت کا خدا ہے, یہ اس کا خدا ہے, یہ اس کا خدا ہے. بہت سارے خداؤں. کچھ لوگ مخلوقات کو اور خدا ماننے لگتے ہیں. یہ درخت خدا ہے, یہ پتھر خدا ہے, یہ جانور خدا ہے, یہ انسان خدا ہے, یہ وہ چیز خدا ہے, وہ چیز خدا ہے. تو جب تمام انسان فطرت پر پیدا ہوئے ہیں, فطرت توحیدی پر, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اصل دین سے منحرف ہو جاتے ہیں, دین سے پلٹ جاتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر کل مزید روشنی ڈالیں گے, لیکن صرف قرآن کی ایک آیت پڑھیں, ایک آیت کی تلاوت کریں آپ کی خدمت میں, کیونکہ اسی آیت کی تلاوت جناب زینب نے کی تھی جب یزید لعنت اللہ علیہ نے دربار شام میں کہا, اے اہل حرم, زبان سے جملہ ادا نہیں ہو رہا, اس ملعون نے کیا جملہ کہا, اے اہل حرم, اللہ نے تمہیں کس طرح رسوا کیا. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لایا, اور آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی جو انشاءاللہ کل اس آیت پر بحث ہوگی, لیکن تلاوت اس کی آج کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون اظننت یا یزید. آیت یہاں ختم ہوتی یستہزئون پر کہ ثم کان عاقبۃ الذین, جن لوگوں نے بہت گناہ کیے, اساءوا السوء یعنی بہت گناہ کیے, ان کا انجام یہ ہوا ان کذبوا بآیات اللہ, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ, اس آیت کی تلاوت کی اور کہا ہے یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس لیے کہ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور تو نے ہم عورتوں سے تو نے ہماری ردائیں چھین لی اور ہمارے چہروں کو کھلا رکھا تاکہ ہر قسم کے لوگ, چاہے شریف ہو چاہے لعین ہو چاہے پست ہو, وہ سب ہمیں دیکھ سکیں, بھرے بازار میں تو ہمیں نامحرموں کو دکھا رہا ہے, تو اس سے تو سمجھتا ہے کہ تیری کوئی شرافت ہے, تیرا کوئی کرم ہے. نہیں ہے یزید, یاد رکھ کہ اللہ نے صرف تجھے مہلت دی ہے اور مہلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لا ولد ہیں ان کے اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.